السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج میں بات کروں گی ان عورتوں کی طرف سے مردوں کو، وہ عورتیں جو میری طرح دوسری بیویاں ہیں، ان عورتوں کی طرف سے مردوں کو بات کروں گی، ان سے پوچھوں گی کہ دوسرے کی زندگی خراب کرتے ہوئے کیا مزہ آتا ہے، کیا ملتا ہے۔ مطلب نیا عشق ہوتا ہے، آپ لوگ دوسری شادی کرتے ہو۔ الحمدللہ کہ میری شادی عشق کی نہیں ہوئی ہے، دوسری میری مجبوری کی شادی ہے، کیونکہ مجھے دوسری شادی کرنی تھی اور اس بندے کو بھی کرنی تھی، لیکن اس بندے کی کوئی مجبوری نہیں تھی۔ میرے جو شوہر ہیں، اللہ پاک ان کو صحت تندرستی دے، لمبی زندگی دے، ان کو مجبوری نہیں تھی، بس ویسے ہی انا کا مسئلہ تھا۔ میری مجبوری تھی دوسری شادی کرنا، کیونکہ اگر میں دوسری شادی نہ کرتی تو میں اپنے بچوں سے کبھی زندگی میں مل نہ پاتی۔ یہ ایک الگ کہانی ہے، کتنی میری کہانیاں ہیں۔ خیر اس چیز کو چھوڑو، پھر بھی تھوڑا سا بتا دیتی ہوں، تجسس میں ہوں گے۔ مطلب کہ میں نے جیسے بتایا کہ میری جب بیٹیاں ان کا باپ لے کے چلا گیا تو میرے ابو نے مجھے ایک مارا نہیں، میرے بھائیوں نے باقی کچھ نہیں چھوڑا۔ میری بچیوں سے سارے رشتے رابطے ختم کرا دیے، موبائل چھین لیے کہ میں اپنی سگی بیٹیوں سے رابطہ نہ کروں۔ یہاں پہ جدھر میری بیٹیاں رہتی ہیں وہاں میرے ماموں تھے، وہاں وہ فوت ہوئے، تو مجھے فوتگی تک پہ نہیں لے کر آئے کہ میں اپنے بچوں سے نہ مل لوں۔ مطلب ساری زندگی کے لیے میرے بچے دور ہو گئے تھے۔ کہنے کا مطلب اگر میں دوسری شادی نہ کرتی تو میں بچوں سے بھی کبھی نہ مل پاتی۔ اب یہاں ہوں، اپنے گھر والی ہوں، چلو یہ ہے کہ مل تو آتی ہوں، یا وہ آ جاتے ہیں، جو بھی جیسے بھی۔ بات یہ کروں گی کہ ان کو شرم نہیں آتی یار؟ تم لوگ دوسری شادی کرتے ہو، تم لوگ انصاف کس کو کہتے ہو؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی۔ انصاف تمہاری نظر میں کیا ہوتا ہے؟ پھر اتنی آسانی سے طلاق کا لفظ جو بچپن میں نے کبھی نہیں سنا تھا، بہت کم میری نانی میری امی باتیں کر رہے ہوتے، کسی کو طلاق بہت کم ہوتی تھی، بہت کم۔ لیکن اب ہر دوسرے دن طلاق طلاق طلاق، بڑا عام سا لفظ بنا دیا انہوں نے۔ بہت بری چیز ہے یہ طلاق، لیکن عام سا لفظ بنا دیا۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاق دے دینا، یہ بھی نہیں سوچتے میری بیوی کہاں جائے گی، جو پہلی بیوی ہوتی ہے۔ دوسری عورت کے پیچھے طلاق دے دینا، یہ بھی نہیں سوچتے کہ وہ کالے سر کے ساتھ ہمارے ساتھ آئی تھی بیاہ کے، اور اب چٹا سارا لے کے اس گھر سے کس کی دہلیز پر جائے گی۔ سمجھ نہیں آتی لوگوں کی یار۔ دوسرے شوہر بھی، مطلب دوسری شادی کر کے بھی شوہر ایسے کرتا ہے۔ اب دیکھیں، میں مثال کے طور پہ کہہ رہی ہوں، اگر تم دوسری شادی کرتے ہو تو بیوی اپنے حق کے لیے بولتی ہے تو آگے سے یہ کہا جاتا ہے جاؤ دفع ہو جاؤ، ادھر سے دفع ہو جاؤ، ادھر مرضی جانا چلی جاؤ۔ مطلب اب اپنا کام پورا ہو گیا نا۔ جیسے میرے ہسبینڈ کو لے لیں، اللہ ان کو صحت دے، میری دعائیں ہیں ان کے لیے بہت زیادہ، اللہ ان کو صحت دے۔ رات کو وہ کل صبح سے گئے تھے میاں بیوی، یہ 20-25 منٹ کا فاصلہ جہاں گئے تھے پتہ کرنے کسی اپنی مامی کا، وہاں میری ہسبینڈ دکان پہ چلے گئے اور جو ان کی وائف ہے وہ مامی کا پتہ کر کے بہن کے گھر چلی گئی رات 10 تک۔ اگر وہ واپس آتی تو 20-25 منٹ کے راستے میں وہ گاڑی پہ جہاں بھی جیسے بھی گاڑیاں آتی ہیں، رکشے آتے ہیں، آ سکتی تھی نا، وہ نہیں آئیں۔ چلو ان کا مسئلہ ہے۔ پیچھے گھر میرے پاس تھا، اب ماشاءاللہ جوان بچے ہیں 3، چوتھا چلو 13 سال کا ہے، باقی بڑے بڑے بچے ہیں۔ میں نے کھانا بنایا، یہ میرے پرانے گھر کی ویڈیو ہے، میں پہلے بتا دوں۔ میں نے کھانا بنایا رات کو، بوائل چاول لوبیا بنا کے، میری بیٹی بہت زیادہ رونے لگ گئی، میں اوپر آ گئی اس کو لے کے چاول ڈال کے کہ اس کو کارٹون لگا کے چاول کھلاؤں گی۔ نیچے دودھ بوائل کرنے والا تھا، میرے ذہن میں بالکل نہیں رہا جب دودھ آیا ہے۔ ایک چولہے پہ دودھ تھا اور دوسرے پہ چاول۔ میں نے کہا آپ لوگ فریج میں رکھ دو تو میں بعد میں کر دوں گی۔ میں بیٹی کو لے کے اوپر آ گئی تو اس کو کھانا کھلاتے کھلاتے ٹائم لگ گیا، مجھے بھی یاد نہیں رہا دودھ کا۔ ہسبینڈ رات کو آئے، تم نے ایک ہانڈی بنا کے ہمارے پہ احسان کر دیا، تمہیں ہم لائے کس لیے ہیں، تمہیں ہم لائے کس لیے ہیں، گلی کی تم نے کنڈی نہیں لگائی تھی، تمہاری کیا ذمہ داری ہے، تمہاری کیا ذمہ داری ہے۔ میں نے کہا مجھے نوکرانی بنانے کے لیے لائے تھے، مجھے یہ بتاؤ، پہلے تو آپ نے کہا تھا آپ کی بیوی نہیں ہے، آپ کی فیملی نہیں ہے، تو اب آپ کہتے ہو کہ تم نے یہ نہیں کیا، تم نے وہ نہیں کیا، تم یہ تم وہ۔ میں نے کہا کیوں ایسے کرتے ہو آپ میرے ساتھ، کس چیز کا بدلہ؟ کہتے ہیں دفع ہو جاؤ، یہاں سے جاتی ہو تو جاؤ۔ مطلب کہ انہوں نے انا کی خاطر شادی کی تھی،
اپنے سالے کو زیر کرنے کے لیے، وہ ہو گیا، 4 سال گزر گیا، اب ان کی نظر میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پھر میں نے ان کو کہا مجھے اس ممڈی میں ٹھنڈ لگتی ہے، آپ مجھے رینٹ کا گھر لے دو، یہ جو آپ کو رینٹ کا گھر نظر آ رہا ہے، میں پہلے یہاں رینٹ پہ رہتی تھی، رینٹ کا گھر لے دو تو آپ، میں صرف ہسبینڈ کی مثال دے رہی ہوں آپ لوگوں کو کہ دوسرے ہسبینڈ جن کی بیویاں موجود ہوتی ہیں پہلی وہ ایسے کرتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے بہت ڈر بھی لگتا ہے، رات کو صبح وضو کے لیے جانا ہوتا ہے 4 بجے، بہت دور ہے واش روم، ٹھنڈ بھی لگتی ہے، تو میں کیا پھر میں نیچے جاتی ہوں، اسپیشل نیچے جاتی ہوں، سیڑھیاں اترتی ہوں، نیچے گھوم کے جاتی ہوں، اسی کونے پہ جاتی ہوں، ادھر ان کا بھی واش روم ہے، وضو کرتی ہوں، پھر اوپر آتی ہوں بستر سے اٹھ کے۔ میں نے کہا آپ لوگوں کے کمروں میں واش روم بنے ہیں، کارپیٹیں پڑی ہیں، آپ بستروں سے نکل کے نہیں اٹھتے ہو نماز کے لیے، یہ ان کا مسئلہ ہے، اٹھتے ہیں، میں یہ نہیں کہتی نہیں پڑھتے، میں بہت نمازن ہوں، نہیں اٹھتے ہیں، کیوں نہیں اٹھتے، صرف مثال دی ہے سوری، کہ آپ لوگ ادھر سے بھی اٹھتے ہوئے تنگ ہوتے ہو، تو ہاں کیا کروں، جاؤ دفعہ ہو جاؤ ماں کے گھر، میرے پاس نہیں ہے پیسے کرائے کے گھر کے لیے، نکاح نامے کا کہتی ہوں بنوا دو، کل کو کچھ ہوا تو میرے پاس کچھ نہیں ہوگا، میں کدھر جاؤں گی، نہیں بنتا، میرے پاس نہیں ہے 60-70 ہزار، میرے سے نہیں بنتا نکاح نامہ۔ میں نے کہا اچھا نکاح نامہ کی دفعہ بھی کہتے ہو تم ہماری کچھ نہیں ہو، ہم سے نہیں بنتا، کام کی دفعہ کہتے ہو کہ تمہارے سر پہ ہم گھر چھوڑ گئے تھے، تم خیال نہیں کرتی ہو گھر کا۔ اچھا جو بات ہوتی ہے کچھ بھی مانگو دفعہ ہو جاؤ، شوق پورا کر لو، اپنی ماں کے گھر چلی جاؤ۔ مجھے وہ ٹائم یاد آتا ہے جب یہ بندہ نہیں، ہر بندہ چاپلوسیاں لگا کر، ہر مرد ہی چاپلوسیاں لگا کے دوسری شادی کرتا ہے، مکھن لگا کے گھر والوں کو یا لڑکی کو جس کو بھی، پھر بعد میں کہتا ہے دفعہ ہو جاؤ۔ کیا دفعہ ہونا اتنا آسان ہوتا ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی، یہ بھی میری پرانی ویڈیو ہے، اتنا آسان ہے دفعہ ہونا، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ کیا تم لوگوں کے گھر میں بیٹیاں نہیں ہیں کہ تم کسی کے ساتھ اتنا غلط کرتے ہو بلا وجہ کا، تم اس کو بیاہ کے اس کو سڑک پہ لے آتے ہو، چھوڑ دیتے ہو؟ یار مجھے رشتہ درکار تھا تو مجھے کوئی ایسا مجبور بندہ مل جاتا نا، جس کی بیوی مر گئی ہوتی یا طلاق دے دی ہوتی، ایسا مجبور بندہ مل جاتا جس کو بیوی کی ضرورت ہوتی۔ میں یہ رات کو رو رو کے اس بات کو سوچ کے بے فضول میں کیوں